آج کھوسا صاحب ایک پٹیشن فائل کرنے جا رہے تھے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ایم ریجیکٹ کی، جو سسپینشن آف ججمنٹ کے بارے میں تھی، وہ والی پٹیشن ان کے منشی کو اغوا کر لیا گیا، اس سے پٹیشن چھین لی گئی، بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا مگر پٹیشن ابھی تک غائب ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ادھر ہو رہے ہیں اور بڑی عجلت سے یہ سارے معاملات، انٹرا پارٹی الیکشن کا سمبل چننا، یہ ساری ایک ہی بڑی اسکیم کا حصہ ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی شہباز کھوسا صاحب اندر جائیں گے تو باقی فردر اپڈیٹ اس کے بعد آپ کو دیں گے۔ شکریہ۔ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو شیڈول الیکشن کا آیا ہے، یہ الیکشن کا شیڈول نہیں آیا، یہ عمران خان کو اس شیڈول کے مطابق اس سے پہلے سزا دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیلنڈر کے مطابق چل رہے ہیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ کے درمیان ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اور 1 جنوری سے پہلے، اگلا سال شروع ہونے سے پہلے یہ خان صاحب کو سیاسی منظر نامے سے مکمل طور پر غائب کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح سے آج میرے کلرک عثمان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے اندر سے، وہ ایسی پٹیشن ہے کہ جس کا ابھی تک ضروری نہیں ہے کہ جاتی ہی وہ پٹیشن ایکسیپٹ ہو جائے گی اور لگ جائے گی، لیکن صرف یہ عمران خان کے خوف میں مبتلا ہو کر اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے وکیلوں کو اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ بھی مکمل نہیں کرنے دے رہے۔ بار کونسل سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم کوئی جرم نہیں کر رہے، اگر وکالت کر رہے ہیں تو ہم صرف وکالت کر رہے ہیں۔ پٹیشن فائل کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور یہ ہمارا کام ہے۔ یہ کالا کوٹ اس لیے پہنا ہوا ہے کہ ہم وکالت کر سکیں۔ اب ہمیں وکالت بھی نہیں کرنے دی جا رہی، اور پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے وہ ایک حلقے کی خاطر تو دے رہے ہیں یہ سب کچھ، لیکن یہاں پہ ہمارا پروفیشن جو ہے وہ ہی خطرے میں ہے، لیکن وہ سو رہے ہیں۔ کوئی ان کو جگائے، جا کر ان کو بتائے کہ یہ ہمارے پروفیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب تک ہم وکیل جو ہیں اپنی وکالت سے منسلک رہیں گے اور یونائٹڈ ہو کے چلتے رہیں گے، تبھی ہم لوگوں کا دفاع کر پائیں گے اور اس پروفیشن اور اس کالے کوٹ کی لاج رکھ پائیں گے۔ لیکن آج جو کچھ کیا گیا سپریم کورٹ میں، زبردستی اس سے موبائل چھینا، اس کو خود میرے کلرک کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے اندر سے۔ یہ تمام انپریسیڈنٹڈ باتیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں ایک دفعہ پھر یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں آ کر پتہ چلا کہ جس طرح سے یہاں گواہ انہوں نے لائے ہوئے اندر، ہو سکتا ہے یہ ہمارا رائٹ ٹو ان کو جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ بھی ہمارے جائے بغیر یہ آج اس کو بند کر دیں، کیونکہ یہ سب کچھ 5 اگست کو بھی ہوا تھا۔ 5 اگست کو جس دن ہمایوں دلاور نے عمران خان کو سزا دی تھی توشہ خانہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ کیس میں، اس دن بھی اسی کلرک کو اور خواجہ حارث کے کلرک کو اغوا کیا گیا تھا اور ان سے کاغذات چھینے گئے تھے۔ آج پھر وہی کارروائی ہو رہی ہے اور آج پھر وہی حرکتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ حرکتیں ہمیں اس بات کا عندیہ دے رہی ہیں کہ یہ پھر سے عمران خان کو سزا کرنے کی جو جلدی ہے ان کو، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ جو آج کی سماعت ہے اس سے متعلق آپ کو انفارم نہیں کیا گیا تھا؟ نہیں، کوئی انٹیمیشن ہی نہیں۔ یہ تو بتا رہے ہیں عدالت میں کسی کو پیش ہی نہیں کرایا، جج صاحب آئے ہی نہیں، تاریخ ہوئی کس طرح سے؟ بات ہے آج تو نیب کی بھی ہیئرنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا کہ عدالت کو انٹیمیشن ہی نہیں دے گی، کوئی اٹینڈنس پریکیور نہیں کرے گی اور اپنی مرضی سے چلائے گی، کوئی گواہوں کا پہلے بتائے گی نہیں کہ یہ گواہ آئیں گے، ان پہ آپ نے جرا کرنی ہے، تو وہ سلسلہ بڑے عجیب طریقے سے چلایا جائے۔ اور نیب کی جو پیشی ہے آج، اس میں جو پریویس ڈیٹ تھی اس کے اوپر 27 ڈیٹ اناؤنس کی گئی کہ 27 اگست کے لیے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا، لیکن ہمیں بذریعہ فون بتایا جاتا ہے آدھی رات کو کہ جناب آپ کا کیس صبح لگا ہوا ہے، آپ آ جائیں۔ اس طرح سے تو یہ عدالتیں چلائی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو جیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ٹرائل آپ سب کو یاد دلا دیں کہ یہ ٹرائل اس لیے جیل کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب کو یہ باہر نہیں آنا دینا چاہتے اور خان صاحب کی ایک تصویر اور ایک جھلک سے ڈر رہے ہیں۔ اگر عدالت کے اندر عمران خان کو جیل کے اندر ہوتے ہوئے اس عدالت میں پیش نہیں کیا جانا تو یہ عدالت یہاں کرنے کیا آئی ہے؟ اس عدالت کو یہاں لگانے کا مقصد کیا ہے؟